حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا گیا، جس کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعہ ہوئی تھی، اور 6 ماہ بعد رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہ تھا، بلکہ اس وقت صرف اپنی ذات کے لیے احکام تھے۔ دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور ابائی تقلید اور حق پر کان لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں، یعنی لوگوں میں نفرت نہ پھیل جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنے جان پہچان کے لوگوں میں تبلیغ شروع کی، یعنی جن پر آپ کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اسی طریقہ سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے اور آپ کی صداقت و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ سبحان اللہ، جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ نے تصدیق کر دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن علوم اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ ان سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت خفیہ جاری تھی، عبادت شرعی اعمال بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک بڑا گھر مقرر فرمایا جس میں وہ سب کے سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اسی طریقہ سے دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران قریش کی ایک اچھی خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر دوسرے لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکہ میں دور دور تک پھیل گئی اور لوگوں میں جا اعلانیہ تبلیغ کا حکم۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، علی الاعلان، لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟
سب یک زبان ہو کر بولے بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو اگر نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفہ سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح لے کر آیا ہوں، اور خدا بند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدبخت چچا ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورۃ لہب نازل ہوئی۔